بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں سمجھا کہ ملک بھی بھول گیا اس بات کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کشوری نے اندر ہی اندر خاموشی سے کوئی چکر چلا رکھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے مستقبل کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ان خطرات سے اس کو ایک نکاح نامہ ہی محفوظ رکھ سکتا تھا۔ کل کو ملک اسے نکال باہر کرے تو وہ کیسے دعویٰ کرے گی کہ ملک اس کا شوہر تھا، اور ملک جیسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ وزن ہو جائیں یا کوئی دل سے اتر جائے تو 1 منٹ میں گھر سے بے گھر کر دیں۔ خیر بات کچھ بھی ہو، ملک نے ایک دن صبح مجھے بلایا اور 10,000 دے کر بولا کہ رئیس یہ اس مولوی کی بیوہ کو دے آ میری طرف سے۔ میں تو بونچ کر رہ گیا۔ میں نے کہا کون سے مولوی کی بیوہ جی؟ وہ بولا بے وقوفی کی باتیں مت کر، وہی مولوی جس نے میرا نکاح پڑھایا تھا کشوری سے۔ میں نے کہا کیا وہ فوت ہو گیا ہے ملک صاحب؟ وہ بگڑ گیا کہ پاگل کے پتر، وہ فوت نہ ہوتا تو اس کی بیوی کو میں کیسے بیوہ کہتا؟ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی میری ہمت نہیں پڑی۔ میں 10,000 لے کر گیا تو وہاں لوگ دریاں بچھائے بیٹھے تھے، یعنی اس وقت تک جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا۔ میں نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ رات مولوی صاحب چنگے بھلے سوئے تھے، صبح نہیں اٹھے۔ بوڑھے آدمی تھے، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ سوتے میں ہارٹ فیل ہو گیا۔ ویسے بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، بہانہ قضا جسے چاہے بنا لے۔ ملک نے مروا دیا اسے؟ ظاہر ہے، مگر یہ بات اپنی زبان سے کسی نے بھی نہیں کی، کسی کا ادھر دھیان تک نہیں گیا۔ مگر تو خود سوچ، رات کو کسی وقت مولوی صاحب فوت ہوئے، صبح ملک کو کس نے اطلاع دی؟ وہ نہ مولوی صاحب کا رشتہ دار تھا اور نہ کوئی اسے فون کر کے بتا سکتا تھا۔ اسے تو رات کو ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ کرنے والے اپنا کام کر آئے۔ جو کام میں نہیں کر سکتا تھا وہ ملک نے کسی اور سے کرا لیا۔ میں نے جنازے میں شرکت کی اور اللہ سے دل ہی دل میں بڑی معافی مانگی۔ کسی حد تک اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو بھی سمجھتا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر میں نے 10,000 وہ بھی مولوی صاحب کی بیوہ کو دے دیا جو ملک نے مجھے انعام دیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کس نے بھجوائے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا، ایک شاگرد تھے مولوی صاحب کے۔ اس نے شکریہ ادا کر کے خاموشی سے رکھ لیے اور بہت سی دعائیں دیں۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی یار کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نہ کبھی ملک نے مجھ سے کوئی بات کی نہ کشوری نے۔ اسے بہت بعد میں پتا چلا کہ مولوی صاحب تو گزر گئے۔ ظاہر ہے وہ شک کرنے کے سوا کیا کر سکتی تھی، ان کے مرنے کی عمر تھی، سب نے اسے طبعی موت سمجھا۔ میں نے کہا اور اب کشوری کیا کرے گی؟ کچھ نہیں، بس اس کوٹھی میں رہے گی، گاڑی اس کی، جتنا نقد ہے وہ سب اس کا، جو ملک نے اپنی مرضی سے دیا سب کی وہ مالک ہے قانونی طور پر، مگر جو اپنی مرضی سے لینا چاہتی تھی یعنی ملک کے نام کا وارث، وہ اسے نہیں مل سکا۔ ملک نے اولاد پیدا کرنے کا خطرہ ہی مول نہیں لیا، کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا ایسا کہ کشوری ماں نہ بن سکے۔ بیٹا ہوتا یا بیٹی، وہ ان کے لیے وراثت کی دعوے دار بن جاتی، مگر اسے اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی۔ اب وہ 4 مہینے 10 دن عدت کی قید میں گزارتی ہے یا نہیں یہ اس کی مرضی ہے۔ شادی کو سال ہی ہوا تھا، وہ لوٹ جائے گی اپنی ماڈلنگ اور اداکاری کی طرف، اور خاندان والے اعتراض نہیں کریں گے۔ خاندان والے اس سے کسی تعلق کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آج میں ملک خدا بخش مندرال کے بڑے بیٹے سے ملا تو میں نے ایک کام اور کیا۔ میں نے اسے نکاح نامے کی 2 کاپیوں کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں ملک صاحب نے خود جلا دیا تھا، باقی 2 میرے پاس محفوظ تھیں، ایک رہتی ہے رجسٹر میں اور دوسری جاتی ہے سرکاری دفتر میں۔ وہ میں نے ملک کے بڑے لڑکے کو پیش کر دیں اور بتا دیا کہ اب اس شادی کے دعوے محض زبانی رہ گئے ہیں۔ چھوٹا ملک بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے شاباش دی، یہ بھی کہا کہ آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے، کشوری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے کہا کہ جناب عالی ساتھ رہنے سے تو معاف کریں، میں شہری آدمی ہوں، گاؤں میں میرا کیا کام، ویسے آپ کا خادم ہوں، آپ بس اتنی مہربانی کریں کہ مجھے تفتیش کے چکر سے بچا لیں، آپ بڑے افسر ہیں اور آپ کے تعلقات بھی ہوں گے بڑے افسروں سے۔ اس نے کہا کہ رئیس تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جب اب کوئی کام ہو تو آ جانا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی دور اندیشی سے کام لیا تو نے۔ ہاں یار، ایک طرف سے تو مجھے بے فکری ہوئی، امید ہے وہ تجھ پر بھی شک ظاہر نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیا یہ کام کشوری کرا سکتی ہے؟ ابھی کون عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے؟ رئیس نے کہا جو یہ سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، جسے صدمہ ہو اپنی ناکامی کا، جسے احساس ہو کہ وہ بیوی نہیں داشتہ ہے اور ملک کی قید میں ہے، جو آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو اس قید سے۔ ملک کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ وہ جتنا ملک سے لے سکتی تھی لے چکی تھی، اس سے زیادہ کی امید ختم ہو گئی تھی۔ نہ اسے جگیر سے حصہ ملنے کی توقع رہی تھی اور نہ ملک کی بیوی اور نہ اس کے بچے کی ماں بننے کی، وہ صرف بے عزت ہو رہی تھی۔ اب وہ شرفا والی خاندانی عزت نہ سہی، اپنی پرستاروں والی عزت تو پھر حاصل کر سکتی ہے۔ رئیس منہ کھولے بیٹھا رہا۔ تیری بات دل کو لگتی ہے پیارے، ایک ذہین عورت حالات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
کیا پتا کسی نے اسے یہ پٹی پڑھائی ہو کہ اس وقت شاہ عالم کو مجرم بنانا آسان ہے، اور جس نے پٹی پڑھائی وہ یقیناً اس کا کوئی رازدار تھا۔ خود کشوری نے اس سے کہا ہوگا کہ میری جان اس عذاب سے چھڑاؤ۔ رئیس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کشوری کے پرانے یار بہت ہیں اور ان میں شریف لوگ کم ہوں گے۔ ایک ماڈل اور فلم سٹار کے تعلقات ہر قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ کسی نے اس کا دل جیتنے کے لیے اس کی امداد کی، یا پھر میرے دشمنوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف کشوری پر احسان کیا، دوسری طرف مجھے پھنسا دیا۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو پتہ چل سکتا ہے۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ خود کشوری بتا سکتی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں پیارے، سچ گلوانا، اور یہ بات میں ملک کے بڑے بیٹے کو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ اگر وہ بیوقوف نہیں ہے تو اب تک خود سمجھ چکا ہوگا، مگر کشوری سے اعتراف جرم کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خواہ مخواہ بڑے ملک کی نجی زندگی کے معاملات پبلک میں آئیں گے، ان کی بدنامی ہوگی، کیونکہ پھر کشوری بھی بہت کچھ بول سکتی ہے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ملک کا بڑا بیٹا یہ کہہ دے کہ اسے شاہ عالم پر بالکل شک نہیں۔ شک یہ ہے کہ کسی نے اپنا جرم شاہ عالم کے سر ڈال کے قانون کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اصل قاتل بہرحال پکڑے جائیں گے۔ بس ایسا ہی کچھ بیان پولیس کا بھی ہو۔ پولیس ایسا کچھ نہیں کہے گی۔ رئیس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ اگر ملک کا بڑا بیٹا اپنے سر رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ مگر اس کا کیا تعلق شاہ عالم سے؟ میں نے کہا یار، تو اسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کا ایک کام کیا، آپ کے خاندان کو رسوائی سے بچایا، ورنہ وہ ماڈل آپ کے خاندان کی بہو ہونے کا دعویٰ کرتی۔ آپ کی جگیر بچائی میں نے، اب آپ میرے دوست کو بچا لیں پریشانی سے۔ رئیس نے کافی غور و خوض فرمانے کے بعد کہا، ایسا ہو سکتا ہے، میں کوشش ضرور کروں گا۔ ابھی تو جانا ہے ہمیں۔ کہاں جانا ہے اس وقت؟ یار، وہ میک اپ کرنے والا یہاں نہیں آ سکتا، تو پھر یہی ایک صورت باقی ہے کہ ہم اپنی صورت کے ساتھ اس کے پاس چلے جائیں اور وہ ہماری صورت تبدیل کر دے رات بھر میں۔ رئیس نے اس سے فون پر بات کی اور اپنی تجویز اس کے سامنے رکھی تو اس نے رات 12 بجے کا وقت دیا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے 11 بجے کے بعد ہی گھر پہنچتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر پر ملنے کے 2 ہی ٹائم ہیں، رات کے 12 بجے یا پھر دوپہر کے 12 بجے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سوتا رہتا تھا۔ ابھی صرف 9 بجے تھے۔ رئیس نے تجویز پیش کی، چل تو یہاں آرام کر، میں واپسی میں کھانا بھی لیتا ہوں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ واپسی کا کیا مطلب؟ اور کہاں جانا ہے تجھے؟ تو نہیں بیٹھ سکتا آرام سے؟ اس نے چٹکی بجائی، قسم اللہ کی، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ تو ٹی وی دیکھ پیارے، ایسی ایسی جلوے دار فلمیں پڑی ہیں دل بہلانے کے لیے۔ میں نے کہا، میں چلوں گا تیرے ساتھ۔ اب یہ بات کو سمجھا کر، بچے ہر جگہ ساتھ نہیں جاتے بڑوں کے۔ وہ اپنی بتیسی دکھانے لگا، یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اپنا۔ پرائیویٹ کے بچے، صاف کہنا کہ جا رہا ہے ربڑی کھانے اس ڈائمنڈ کی پوری سے ملنے۔ وہ جیم کر ہنسا، دیکھنا یار، آخری شوق ہے، اس کی ناراضی بھی ادا ہے۔ وہ اپنے یاروں کی خاطر ہم نے ایک جامپڑ مار دیا تھا، ایک اور جامپڑ مار کے منا لیں گے سالی کو۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو مجھے چھوڑ دے فرید عباسی کے گھر، میں اس سے اپنے پرائیویٹ معاملات ڈسکس کر لوں۔ تجھے اس صحافن کی بالکل فکر نہیں سالے، جو صرف تجھ پر مرتی ہے اور مر رہی ہے وہاں پاگل خانے میں۔ وہ خفا ہو کے بولا۔ میں نے رئیس کو بتایا کہ میری شبنم سے بات ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہے اور ممکن ہے آج رات چلی جائے آزاد صاحب کے پاس۔ یار، اپنا تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اس لڑکی کا آخر انجام کیا ہوگا۔ شاہ عالم ملا، پھر بچھڑ گیا، اب پھر ملا ہے بڑی مشکل سے، اور پھر بچھڑ جائے گا۔ ابھی صرف پاگل ہوئی ہے وہ، اگلی بار ضرور مر جائے گی۔ میں نے کہا، نہیں، وہ زندہ رہے گی، تو دیکھ لینا۔ جب کسی کے موت کا یقین آ جائے تو صبر بھی آ جاتا ہے۔ مگر تو نے اسے روپوشی کا کہا ہے۔ روپوشی تو مہلت ہے، اس عرصے میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ضرورت پڑی تو شاہ عالم کو سچ مچ مار دیں گے، جیسے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ مرا نہیں تھا، ایسے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ مر گیا۔ ناصر عظیم کی زندگی کے لیے شاہ عالم کی موت ناگزیر ہو گئی۔ وہ بدستور نفی میں سر ہلاتا رہا، تو اپنی زندگی سے نہیں دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے الو کو پیٹھے، کبھی مرنا کبھی جینا۔ میں نے کہا، زندگی اسی کا نام ہے رئیس، بقول شاعر، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ دیکھ لیے کہ ایک تیری جان کو کتنے لوگ رو رہے ہیں۔ ناصر عظیم کو اپنا سمجھنے والے بھی رو رہے ہیں اور شاہ عالم کو چاہنے والے بھی۔ تجھے رونے والے کیا کم ہیں؟ ہمارے علاوہ کم سے کم 1 درجن سابقہ منگیترے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے تو، اگر پہلی سے ہی شادی کر لیتا تو تیری آج 7 اولادیں ہوتی، 1.5 فٹ سے 1.5 گز کے درمیان۔ یہ جو بعد میں تجھے ملی، جلیبی اور برفی، رس ملائی اور بالو شاہی، ان سب کے مزے کیسے چکھتا تو؟ اور کیا پتا آج ربڑی ملی ہے تو کل رسگلی مل جائے۔ وہ ہنس پڑا، ایسا مت کہہ یار، یہ بالکل آخری ہے، بس میں نے ہی غصے میں زیادتی کی، ورنہ پوری امید تھی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے بھی امید سے نظر آتی تھی، اب چل۔ ہم اسی پر پیچ خفیہ راستے سے باہر نکلے۔ میں نے گاڑی کو ریورس کر کے باہر نکالا۔
رئیس شٹر گرا کے تالا لگا ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے کالے برقعے والی کوئی عورت تیزی سے میری طرف آئی۔ معلوم نہیں وہ کب سے وہاں کھڑی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور چھوٹی سی عورت تھی جس کے چہرے کی جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نقاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ رئیس سے پہلے اسے میں نے دیکھا۔ اس کا ارادہ گاڑی کا دروازہ کھول کے میرے ساتھ بیٹھنے کا تھا۔ کسی نامعلوم خطرے کو محسوس کرتے ہی میں نے ریوالور نکال لیا۔ اے کون ہو تم؟ رک جاؤ، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے رئیس نے کہا، یار کون ہے یہ بلا؟ مجھ پر حیرت سے بجلی سی گر پڑی جب کھڑکی میں منہ ڈال کے عورت نے نقاب ہٹایا اور مجھے اس کے چہرے پر دونوں طرف پھیلی ہوئی 1 فٹ کی مونچھیں نظر آئیں۔ صاحب جی، یہ موتی برقعے میں سے خاتون نے سرگوشی کی، آپ گولی مت مارتی۔ رئیس نے کہا، ابے تو اس حلیے میں سالے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تیسمار خان پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرامہ نہیں ہے، مجبور ہوتی صاحب، بہت پریشان ہوتی، ادھر آپ کا انتظار کرتی۔ رئیس میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ تیسمار خان نے اپنا برقع اتار کے سیٹ پر رکھ دیا۔ ہم پیچھے رخ کرتی صاحب جی، آپ سامنے کا رخ بولتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا کہ تم مرد سے عورت بن گئے۔ پہلے تمہیں 4 فٹ کی دلہن نہیں ملتی تھی تو اب 4.5 فٹ کا دولہا کہاں سے ملے گا؟ اس نے میری بات کا سخت برا مانا۔ آپ کیسی بولتی؟ ہم مرد ہوتی صاحب، اصلی ہم تیسمار خان ہوتی، آپ ہمارا منہ دیکھتی۔ ابے تو پھر کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی تجھے؟ رئیس نے بھنا کے کہا۔ اس نے جواب میں ایک جذباتی تقریر کی، صاحب ہم آپ کو چھوڑ کے جاتی، ہم کو زاروں کی تار شرم آتی، ہم آپ کا نمک کھاتی۔ رئیس نے اس کی مونچھیں ہلائی۔ ابھی صرف نمک کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، کتنی گالیاں کھائیں اور ہمارا کتنا دماغ کھایا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، یہ ہمارا فرض ہوتی صاحب، آپ کے واسطے اپنی جان قربان کرتی، ہمارا ضمیر بہت لعنت کرتی، ہم کو بزدل بولتی، نمک حرام بولتی، اس لیے ہم واپس آتی، ابھی اپنا ڈیوٹی کرتی۔ رئیس نے کہا، ابھی پھر سوچ لے، اپن تو خیر جائیں گے پیارے کمارے ہی، تیرے ارمانوں کا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ بڑا شوق تھا تجھے قدم علم چنا کی برابری کا، اس کی ٹانگ کے برابر تو خیر ہو گیا تھا، اور یہ مونچھیں ایک دن یہ پھیل کے تیرے بازوں سے لمبی ہو جاتی، تیری ساری محنت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن ان باتوں سے تیسمار خان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی اور اس کی جان ساری کے جذبے میں کمی نہیں آئی۔ ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتی، ہاتھ میں بندوق اٹھاتی، سر سے کفن باندھتی۔ رئیس ہنسنے لگا، ہر جگہ کیسے جا سکتا ہے تو؟ ابھی میں جاؤں گا باتھ روم یا گھر والی کے پاس، کیا وہاں بھی بندوق لیے اور سر سے کفن باندھے موجود رہے گا؟ میں نے کہا، یہ برقع پہننے کا خیال کیسے آیا تمہیں؟ کس کا برقع ہے؟ ہم چرا کے لاتی صاحب، اپنا ایک دوست کا گھر جاتی، اس کا 2 بیوی ہوتی، چھوٹا بیوی لمبا ہوتی اور بڑا بیوی کا برقع لاتی، اپنا شکل چھپاتی اور کلاشن کوف چھپا کے آتی۔ اس نے بڑی سادگی سے بتایا۔ مجھے اور رئیس کو بہت ہنسی آئی، مگر تیسمار خان نے برا نہیں مانا۔ فرید عباسی کے گھر پہنچ کے میں اتر گیا اور میری جگہ ڈرائیونگ کے فرائض تیسمار خان نے سنبھال لیے۔ سیٹ کو اس نے اپنے 4.5 فٹ قد کے مطابق آگے کر لیا۔ میں نے کہا، ویری گڈ، میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف گن مین ہو۔ رئیس نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ قسم اللہ کی یار، بڑے گن ہیں ایسی ایک بندے کی ذات میں، ہم نے ایسے ہی نہیں رکھ لیا تھا اسے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ پورا خانسامہ بھی ہے، سب کچھ پکا سکتا ہے۔ تیسمار خان نے دانت نکال کے عاجزی سے کہا، اور جناب ہم ڈانسر ہوتی، سنگر ہوتی۔ رئیس 2 گھنٹے میں واپسی کا کہہ کے چلا گیا تو میں نے کال بیل بجائی۔ فرید عباسی نے گیٹ کھولا اور مجھے دیکھ کے خوش ہوا۔ بڑا اچھا کیا تم آ گئے، رکشی بھی یاد کر رہی تھی تمہیں، اس نے بتایا تھا کہ تم صبح آئے تھے مجھ سے ملنے۔ میں نے کہا، غلط، ہم ناشتہ کرنے آئے تھے اور اس وقت بھی میں کھانا کھانے آیا ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ اس کی ماں بیڈ پر نیند نراز ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ رکشی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے کیرم بورڈ تھا اور دوسری کرسی خالی تھی۔ میرے آنے سے پہلے ان کا گیم جاری تھا۔ میں نے فرید کی ماں کو سلام کیا اور انہوں نے عادت کے مطابق کہا، جیتے رہو۔ پھر فرید اور رکشی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کیا 2 گوٹیں غائب کر دی تم نے اتنی سی دیر میں؟ رکشی نے مصنوعی غصے سے کہا، میں بے ایمانی نہیں کرتی، تمہاری 7 گوٹیں تھیں، 5 تھیں، رکشی اڑ گئی۔ فرید نے بگڑ کے کہا، اور یہ کیا میری 1 بڑھ گئی؟ فرید کی ماں نے کہا، اتنی دیر سے کھیل کم اور لڑائی زیادہ ہو رہی ہے، چلو ختم کرو۔ رکشی دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے، کھانا لگاؤ۔ جی ماں جی، رکشی نے کسی سعادت مند بیٹی کی طرح کہا اور کیرم کی گوٹیں بکھیر کے کھڑی ہو گئی۔ اتنی بے ایمانی کے باوجود تم وہاں جاتی، پھر خدا کا شکر ادا کرو کہ ایک بھوکا آ گیا دروازے پر۔ بھوکوں نے تو گھر دیکھ لیا ہے۔ رکشی ہنسی اور اندر غائب ہو گئی۔ مجھے پھر اس گھر کے ماحول پر رشک بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی۔
یہاں رکشی کا رویہ بالکل گھر کی بہو جیسا تھا، اور صرف فرید کی بات نہیں تھی، اس کی ماں بھی ذہنی طور پر اسے یہ حیثیت دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو پوری طرح قبول کر چکے تھے، اور اب خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انتظار صرف مناسب وقت اور حالات کی موافقت کا تھا۔ کھانے کی میز پر میں نے فرید کو دن بھر کی پیش رفت سے آگاہ کیا تو میں متفکر نظر آنے لگا۔ یار تم ایسے بیس بدل کے کب تک چپتے پھرو گے؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ قتل کرنا آج کل بہت آسان اور سستا ہو گیا ہے، اور قتل کا پتہ چلانا اتنا ہی مشکل۔ دشمن بھی خیر سے اتنے بنائے ہیں جناب نے۔ میں نے کہا بھائی، ہم جیسے اور تم جیسے لوگوں کو دشمن بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس ہم منافقت نہیں کرتے، ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں اور عملاً ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ اب ہم کیا غلط کرتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ نکالے جاتے ہیں ملازمت سے اور ہم نکالے جاتے ہیں سیاست سے۔ ہم ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں سب کے لیے، اور جس راہ پر یہ معاشرہ جا رہا ہے اس میں غلبہ انہی کو حاصل ہے جو منافق ہیں، بے ضمیر ہیں اور دل میں خوف خدا نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ خود بخود ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ خیر یہ تو بجا فرمایا آپ نے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کیا کریں گے؟ مجھے ویسے تو بہت کچھ کرنا تھا اس دنیا میں نے یہاں بھری، مثلاً وزیر اعظم بننا تھا۔ رکشی نے لقمہ دیا۔ ہاں یہ بھی ایک کام تھا، لیکن حاسد اور بدخواہوں نے موقع ہی نہ دیا، اور اب بقول فلمی شاعر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اور محترم عباسی صاحب، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں سیاست سے توبہ کر کے کس پیشے میں قدم رنجہ فرماؤں گا تو عرض ہے، فی الحال مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں جس کو خواتین کہتی ہیں ڈھنگ کا کام۔ ابھی کر سکتے ہو تم ڈھنگ کا ہر کام، بعد میں میرا مطلب ہے شادی کے بعد تم چاہے ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ، کوئی مالیہ کی سب سے اونچی چوٹی پر جا کے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، یا ورلڈ کپ جیت لاؤ، بیوی بھی کہے گی کہ ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کیا ساری عمر۔ عباسی بولا، اس کا جواب ہے میرے پاس۔ میں کہوں گا کہ تم سے شادی کی، تمہارے بچوں کا باپ بنا، کیا یہ ڈھنگ کا کام نہیں تھا؟ رکشی مسکرائی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ قائل ہو جائے گی؟ عباسی نے کہا، ہرگز نہیں، وہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے ہاں کہہ دی، ورنہ پھر رہے ہوتے آج بھی خوار۔ یہ بھی سچ کہا تم نے یار، اور جب بیوی ہی نہ ہوتی تو بچے کہاں سے آتے؟ خیر کام سے میری مراد تھی روزی کمانے کا کام، تو فی الحال مجھے اس کی کوئی خاص فکر نہیں۔ میرا اچھا خاصا سرمایہ منافع بخش اداروں کے شیئرز میں لگا ہوا ہے، اخراجات کے مقابلے میں آمدنی زیادہ ہے، جو بینک میں ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سب مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آخر اس دنیا میں کیسے رہیں گے آپ، زمانے کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ عباسی نے کہا۔ میں نے کہا، فارسی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ ہاں اتنی ہی جتنی کلاسیکی موسیقی۔ عباسی بولا، مطلب اس کا کچھ یہ ہوا کہ زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے سے لڑو۔ بھائی زمانے سے بعد میں لڑ لینا، کوئی اور بات کرو ورنہ کھانا کھاؤ چپ کر کے۔ رکشی نے ہم دونوں کو ڈانٹا۔ رکشی کو فوراً اماں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے رکشی، آپ کو تو اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ عباسی نے احتجاج کیا، لو اس میں غلط کیا ہے؟ سارے زمانے سے لڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ میں نے کہا، ماں جی لڑے نہ تو کیا کریں، شرافت سے کوئی جینے نہ دے دنیا میں تو کیا دنیا چھوڑ دیں، دوسری دنیا کو چلے جائیں؟ ماں جی نے خفگی سے کہا، لڑکے کیا فضول بولے جا رہے ہو، سامنے رزق ہو تو منہ سے اچھی بات نکلنی چاہیے، خدا کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ماں جی نے کہا، لو بھائی اب تم کرو باتیں، میں تو جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد پوچھا، ماں جی کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہیں؟ عباسی نے کہا، نہیں آج کچھ دیر سے کھانا کھایا ہم نے، یہ جلدی سونے کی عادی ہیں، 10 بجے سو جاتی ہیں، مگر ابھی اپنے کمرے میں جا کے 1 گھنٹہ تلاوت کریں گی، پھر آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کے دعائیں مانگتی رہیں گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر روز کیا دعا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، ایک ماں کی ساری دعائیں آخر کس کے لیے ہو سکتی ہیں؟ اپنی اولاد کی زندگی، ان کی صحت اور سلامتی، خوشی اور خوشحالی کے لیے۔ رکشی نے کہا، ماں جی صبح اٹھ جاتی ہیں فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے، تلاوت کے بعد نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں باہر باغ میں، اکیلی بیٹھی رہتی ہیں۔ نہیں تم کبھی آ کے دیکھو، ان کے آس پاس پرندے جمع ہوتے ہیں، وہ انہیں دانہ ڈالتی ہیں۔ پرندے اتنے مانوس ہیں ان سے کہ کرسی کے بازو پر بیٹھتے رہتے ہیں، ان کے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باتیں کرتی رہتی ہیں ان سے، ان کا حال پوچھتی رہتی ہیں، سب کو پہچانتی ہیں۔ کل کہہ رہی تھی کہ 1 مہینہ کئی دن سے نہیں آ رہی، اللہ خیر کرے، اور تم پڑی رہتی ہو وہی دوپہر تک۔ عباسی ہنسا، تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کے کہ اب یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہے، ماں جی کے ساتھ یہ خاتون بھی ہوتی ہیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں رکشی، تم فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہو نماز کے لیے؟
اس نے جیم کے کہا ساری بات ہوتی ہے ماحول کی، ماں جی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، خود میں نے کہا کہ مجھے بھی نماز کے وقت اٹھا دیں۔ پہلے دن انہوں نے جگایا تو میں نے آنکھیں کھول کے انہیں سلام کیا اور ان کے جاتے ہی پھر سو گئی۔ بعد میں بڑی شرم آئی مجھے، اگلے دن انہوں نے مجھے نہیں جگایا۔ یہ سوچا ہوگا کہ برسوں کی عادت ایک دن میں کہاں چھٹتی ہے، زبردستی کرنے سے کیا فائدہ، مگر میں نے الارم لگایا اور خود اٹھ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، اس روز عجیب سکون ملا مجھے جس سے میں ناشنا تھی اور اتنا مزہ آیا۔ عباسی نے اس کی بات کاٹ دی کہ شامت آ گئی میری، اب ان کا معمول بھی یہی ہے، صبح چڑیوں کے ساتھ یہ بھی چہک رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے دانا بھی چگنا شروع کر دیں گی۔ اگر دانا پانی ہے یہاں تو پھر یہ اور کہاں جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ میری زومانی بات پر رکشی بوکھلا گئی۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں، آپ لوگ چل کر ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ میں اور فرید ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ رئیسی عطا کی ہوئی مہلت سے نصف کھانے میں اور باتوں باتوں میں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید رئیس کے لیے بھی وقت پر لوٹ کے آنا مشکل ہوگا۔ ربڑی کھاتے ہوئے اسے یہ خیال کہاں رہے گا کہ وقت گزر رہا ہے۔ خود میں یہاں آ کے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ تہہ خانے کی تنہائی میں 1 گھنٹہ گزارے نہیں گزرتا تھا۔ ماں جی بہت پسند کرنے لگی ہیں رکشی کو، فرید نے سر کھجا کے کہا۔ ماں جی، میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اسے پسند کر لیا ہے اور ماں جی نے ہر ماں کی طرح میری پسند کو پسند کر لیا ہے۔ وہ کچھ جھیمپا، ایک ہی بات ہے تو گھما پھرا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں بیٹے، اور بہت دن سے دیکھ رہا ہوں۔